اور عقیدہ رسالت، حضور اکرم نے ان چیزوں پر زور دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ کبھی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر زیادہ مخل نہیں ہوتا۔ اس کی کوشش ہوتی ہے ہمارے عقائد کو بگاڑنے کی۔ ہم سارا دن بھوک مریں، پیاسے مریں، روزہ رکھیں، شیطان کو اس میں کیا تکلیف ہے؟ اس معاملے کے اندر زیادہ ٹانگ نہیں اڑاتا۔ دسمبر کی رات 4 بجے ایک صوفی صاحب ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر رہا ہے اور وہ نوافل ادا کرے، شیطان کو اس کے اندر کوئی زیادہ دخل دینے کی ضرورت نہیں، ٹھنڈے پانی میں مر رہا ہے تو یہ مر رہا ہے۔ سارا سال آپ کمائیں، سال گزرنے کے بعد اپنی حلال کمائی کا 40واں حصہ اللہ کے نام پہ آپ خرچ کریں، زکوٰۃ دیں، اس میں شیطان کا کیا نقصان ہے؟ وہ اس میں زیادہ دخیل نہیں بنتا۔ کئی لاکھ روپیہ آپ خرچ کریں، وطن سے بے وطن ہو جائیں، جا کر آپ پہاڑوں کے چکر لگائیں، سفر گزاریں، اس میں شیطان کو کیا تکلیف ہے؟ اس لیے وہ ان معاملات کے اندر زیادہ دخل نہیں دیتا۔ شیطان درخت اسلام کی جڑ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسلام کے درخت کی جڑ ہے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت قیامت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں آئیں، آپ علماء سے سنتے ہیں کہ حضور کے پاؤں تلے کانٹے بچھائے گئے، رسول اللہ کو نعوذ باللہ محمد کی جگہ مزمم کہا گیا، حضرت کو شیعہ ابی طالب کے اندر محصور کیا گیا، سید الکونین کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ حضرت کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان تمام کے پیچھے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت کا پرچار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ فیصلے کرواتے تھے، رسول اللہ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر القریش تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، اے اہل مکہ آؤ میری بات تسلیم کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جو حضرت کو محمد کہتے تھے وہ مزمم کہنے لگے، جو پاؤں تلے پلکیں بچھاتے تھے کانٹے بچھانے لگے، جو حضرت کو صادق کہتے تھے وہ ساحر کہنے لگے۔ لیکن قربان حضور اکرم کی ہمت پر کہ حضرت نے فرمایا اے اہل مکہ دست طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسل جانا یا جان تن برآید، میں اپنی جان کے ٹکڑے کروا سکتا ہوں لیکن اللہ کی توحید کے بیان سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ حضور اکرم نے اللہ کی توحید کو بیان کیا۔ کیا ہے توحید؟ کہ اللہ ذات میں بھی اکیلے ہیں، اللہ صفات میں بھی اکیلے ہیں، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ بے شک۔ حضرت نے دوسرا مسئلہ جو بیان کیا وہ اپنی نبوت و رسالت کا، کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ جب حضرت نے یہ اعلان کیا اہل مکہ بگڑ گئے کہ عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا جایا، قوم کا قریشی، قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ تعلق رکھنے والا، عبد المطلب کا پوتا، یہ خدا کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ مکے والو تم ان کو رسول مانو یا نہ مانو، میں عرش والا اعلان کر رہا ہوں کہ محمد میرے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے دوسرا مسئلہ اپنی نبوت و رسالت کا ارشاد فرمایا۔ یہاں ایک بات بڑی توجہ سے سننے کی ہے کہ ہمارے یہ ایمان ہے کہ حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، حضرت کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آمنہ ہے، حضرت کی دودھ پلانے والی دائی کا نام سیدہ حلیمہ ہے، حضرت قوم کے قریشی ہیں، آپ کا تعلق قبیلہ بنی ہاشم سے ہے، حضرت کے دادا جان کا نام حضرت عبدالمطلب ہے، حضور اکرم مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ حضور کا نسب کا معاملہ، اور جہاں حضور کی شرافت و عزت کا معاملہ ہے، آپ کا اور میرا ایمان ہے اگر ایک ترازو بنایا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے کے اندر آسمان و زمین کے شان کو رکھا جائے، سورج کو اپنے تابانیت کے ساتھ رکھا جائے، چاند کو اپنی لمانیت کے ساتھ رکھا جائے، ستاروں کو اپنی درخشانیت کے ساتھ رکھا جائے، مکہ اور مدینے کا شان رکھا جائے، زہاد و عباد و ابرار و خیار کا شان رکھا جائے، اولیاء و اتقیاء و اصفیاء و انبیاء کا شان رکھا جائے، یعنی ایک پلڑے کے اندر کارخانہ کائنات کے زمتوں کو رکھو اور دوسری طرف اکیلے عبداللہ کے چاند کی شان کو رکھا جائے، اور تولنے والے اللہ کی ذات ہوں، اگر اللہ وزن کرنے پر آئیں، ہمارا ایمان ہے کہ پوری کائنات کا شان کم ہوگا، اکیلے امام الانبیاء کی شان بڑھ جائے گی۔ حضرت پاک کی عظمت و شان کا مقابلہ کارخانہ کائنات مل کر نہیں کر سکتا۔ آپ یہ سن کر خوشگوار حیرت محسوس کریں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج حضور اکرم اپنے روضہ انور کے اندر جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، روضہ انور کی وہ مٹی جو نبوت کے جسد اطہر کے بوسے لے رہی ہے، اس زمین کے ٹکڑے کا مقام بیت اللہ سے زیادہ ہے، بیت اللہ نہیں بلکہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ زمین کے ساتھ امام الانبیاء سرکار دو عالم کا جسد اطہر لگا ہوا ہے۔ تو حضرت نے دوسرا عقیدہ بیان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب سنیے رسول کیوں آتے ہیں، اللہ رسول کیوں بھیجتے ہیں۔ خود قرآن کریم فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ رسولوں کی تابع داری کی جائے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، شادی غمی، بے معاشرت، شادی، تمام معاملات امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تابع ہونے چاہیے۔ اور تیسرا مسئلہ جو سید القونین نے ارشاد فرمایا وہ تھا قیامت کا مسئلہ۔ کفار کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اسی لیے کافر لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، بس مر گیا ختم ہو گیا، اور مسلمان احترام کے ساتھ اس کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور نماز جنازہ کے اندر یہ کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے زندہ کو بھی بخش اور یہ جو سامنے میت پڑی ہوئی ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ پھر ادب و احترام کے ساتھ اسے قبر کے سپرد کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اس جسم کو مرنے کے بعد مٹی کھا جائے، اس جسم کو کیڑے کھا جائیں، اس جسم کو آگ جلا جائے، اس جسم کو درندے نوچ جائیں، اس جسم کو پرندے کھا جائیں، کچھ ہو جائے، قرآن فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ ولا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ ایک دن آئے گا ہم پھر اسے زندہ کریں گے، اور زندہ کرنے کے بعد ایک ایک سانس کا جواب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا جواب دینا ہوگا، ایک ایک اٹھنے والے قدم کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں کہ خدا کرے قیامت کی پیشی آسان ہو جائے، قیامت کے دن اللہ ہمیں سرخروح
فرما دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، حضرت کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما دے، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے صدقے اللہ ہماری آخرت اچھی فرما دے۔ تو یہ تیسرا عقیدہ قیام قیامت کا ہے۔ اس کے بعد اعمال آتے ہیں، نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ۔ روزے کے فضائل میں نے وقتاً فوقتاً مختلف جمعے کے اجتماعات کے اندر آپ کی خدمت کے اندر بیان کیے ہیں کہ روزے کی کیا شان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے صحیح معنی میں روزہ رکھا اللہ اس کے زندگی کے پہلے گناہ معاف فرماتا ہے۔ آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر ہے، ہو سکتا ہے آنے والی رات بھی ہو، 29 کی رات بھی بن سکتی ہے، تو اس رات کے اندر بھی ہمیں قیام کرنا چاہیے۔ سید الکونین نے فرمایا جو آدمی لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کے برکات، لیلۃ القدر کا قیام، خدا اپنی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، روزے کے شکرانے کے طور پر شریعت نے ہمارے اوپر صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ ہر مرد عورت بڑا چھوٹا اس کے ذمہ لازم ہے کہ 2 سیر گندم اللہ کے نام پر خیرات کرے۔ یہ اسلام کا بڑا عجیب مالیاتی نظام ہے۔ کہیں زکوٰۃ فرض کی، کہیں عشر کو فرض کیا، کہیں صدقہ فطر کو واجب کیا، کہیں منت کو واجب کیا، جی، تاکہ دولت کسی ایک جیب میں نہ رہے بلکہ یہ غرباء و مساکین تک بھی پہنچے۔ اس طریقے میں سے ایک چیز صدقہ فطر ہے۔ اور یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت کے نام پر دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اس کے اندر مال بڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے چچا ہیں، نسبی تو نہیں ویسے چچا ہیں، اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہیں حضرت مولانا محمد مکی حجازی دعوت برکات عالیہ، اللہ ان کی زندگی کے اندر صحت کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ اس شخص سے بہت بڑا کام لے رہے ہیں۔ مجھے ایک دن فرمانے لگے کہ بیٹا اگر کنویں کے اندر پانی کھڑا رہے تو خراب ہو جاتا ہے، اور اگر نکلتا رہے تو تازہ پانی آتا رہتا ہے۔ میں نے کہا یہ بالکل فرمایا، یہی مثال ہے اس جیب کی جس میں پیسہ رہ جائے اور اللہ کے نام پر خرچ نہ ہو، دنیا پیسہ اللہ نہیں بھیجتا، اور اگر وہ اللہ کے نام پہ خرچ ہوتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور عطا فرماتے، اللہ اور عطا فرماتے، اللہ اور عطا۔ یہ بڑا عجیب ایک نظم ہے شریعت کا۔ اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے صدقات کو منظور و مقبول فرمائے۔ یقیناً آپ نے زکوٰۃ دی ہوگی، یقیناً آپ نے عشر دیا ہوگا، یقیناً آپ صدقہ فطر دے چکے ہوں گے یا دینے کی تیاری میں ہوں گے، کیونکہ حضور اکرم فرماتے ہیں اس وقت تک اللہ روزہ قبول نہیں فرماتا جب تک انسان صدقہ فطر ادا نہیں کرتا۔ تو ہر مسلمان صاحب حیثیت پر، وہ مرد ہے یا عورت ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، لاغر ہے، اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہے، اسے ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کا مستحق سب سے پہلے آپ کا وہ ہمسایہ ہے جو غریب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سید نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ قریشی ہاشمی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ یہ مال کی میل کچیل ہوتی ہے، اور میری آل میل کچیل کھانے سے پاک ہے۔ نہ حضور صدقہ استعمال کیا کرتے تھے، نہ حضرت کی اولاد صدقہ استعمال کر سکتی ہے۔ سید نہ ہو، قریشی ہاشمی نہ ہو، ایسے ہمسائے کو آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ آپ کے موضع کے اندر، آپ کے شہر کے اندر، آپ کے علم کے اندر اگر کوئی ایسا مستحق ہے، سب سے پہلا حق اس کا ہے، ورنہ اس کا بہترین مصارف وہ مدارس عالمیہ ہیں۔ مدرسے کے اندر دینے میں 2 فائدے ہوتے ہیں،
ایک تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھنے والا بچہ آگے قرآن پڑھائے گا، آگے پڑھائے گا، آگے پڑھائے گا، جب تک یہ قرآن کریم کی تعلیم چلتی رہے گی تمہارا صدقہ فطر کا حصہ اس کے اندر شامل رہے گا۔ ہم قبروں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر و ثواب نصیب کرے۔ قرآن پڑھنے والے کی طرف حضور توجہ کرتے ہیں۔ کیا یہ میرا جملہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ قرآن پڑھنے والے کی طرف حضور متوجہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کی طرف اللہ متوجہ ہوتے ہیں۔ حضرت والد گرامی قدر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اندر ایک رات نکلے کہ میں اپنی رعایا کا حال دیکھوں کہ رعایا کس حال میں وقت گزار رہی ہے۔ وہ چلتے چلاتے ایک ایسے علاقے میں گئے، بجلی کا تو وہ دور نہیں تھا، بجلی تو ہمیں بھی یاد ہے کہ کوٹندو میں نہیں ہوا کرتی تھی، چراغ ہوا کرتے تھے، اب آئی بجلی۔ تو اس زمانے میں بجلی کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ رات کو ایک گلی کے اندر گئے تو دیکھا ایک نوجوان ہے اور کھڑا ہے مکان کے سامنے۔ بادشاہ چونکا، قریب کیا اور پوچھا کون ہے تم؟ تو چور ہے، اچکا ہے، بدماش ہے، رات کے 2 یا 3 بج رہے اور یہاں کھڑا ہے تو؟ اس نے کہا جی میں چور بھی نہیں، اچکا بھی نہیں، بدماش بھی نہیں، یہ دیکھو میرے ہاتھ کے اندر اللہ کا قرآن ہے، میں مدرسے کا طالب العلم ہوں، صبح میں نے منظر یاد کر کے استادوں کو سنانی ہے، اور ہمارے مدرسے کے اندر چراغ کا انتظام نہیں ہے، اس گھر کے جھروکے سے تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے اور میں اپنی منزل یاد کر رہا ہوں، اور صرف میں نہیں، آپ آگے جائیں گے تو جہاں جہاں روشنی ہوگی میرے مدرسے کا کوئی طالب علم وہاں آپ کو ضرور ملے گا۔ اس نے چکر لگایا تو واقعی دیکھا ہر جگہ کوئی نہ کوئی بچہ تھا۔ واپس آیا پہلے کے پاس اور کہا کہ بیٹا تم نے بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا؟ بچہ بڑا دانا تھا، اس نے کہا کہ یہ مالک کا کام ہوتا ہے، رعایا کا کام بھی ہوتا، یہ تو ان کی ذمہ داری تھی کہ ہمارے حالات کا خیال کرتا ہے۔ خیر اس نے صبح تیل دے دیا، استادوں کو کہا کہ یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، وقت سے پہلے ہمیں بتا دیا کرو اور ہم آپ کو تیل پہنچا دیں گے۔ بچے کسی کے دروازے پر جا کر قرآن کریم نہ پڑھیں، اپنے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں۔ آج شام کو بچے اپنے مدرسے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سردی کا موسم ہے، رات کے 10 بجے ہیں، چھٹی ہوئی تو ایک لڑکے نے کہا یار تیل دینے والے کے لیے دعا کیوں نہ کریں؟ سب نے کہا کرنی چاہیے دعا، کہ آج ہم سردی سے بچ گئے، لوگوں کے دروازے پر جانے سے بچ گئے، دعا کرنی چاہیے، کیا دعا کریں؟ ایک نے کہا جس کی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے، کہنے لگا نہیں کوئی اور دعا کرو، اللہ اس کی حکومت میں برکت دے، نہیں کوئی اور دعا کرو۔ سب بتاتے رہے اور وہ پہلے والا بچہ رد کرتا رہا، تو سب نے کہا تو بتا۔ اس نے کہا دعا مانگو کہ اللہ آج کی رات سے حضور کی زیارت نصیب کر، یہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمارے بادشاہ کو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کی زیارت نصیب کرے۔ دعا مانگی، سو گئے، دل سے دعا نکلتی ہے، سرکتی ہے۔ سلطان رات کو سویا اور سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سلطان کہتا ہے میں نے ہاتھ چومے اور میں نے کہا حضرت فقیر پر کیسے مہربانی فرمائی، کس طرح قدم رنجا فرمایا، مجھ گناہگار کو زیارت کا شرف بخشا۔ فرمایا میں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو نے میرے بچوں کا خیال کیا ہے، اللہ تیرا خیال کرے گا اور قیامت کے دن اللہ تجھے میری شفاعت نصیب فرمائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی طرف حضور متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو صدقہ فطر اگر آپ مدارس میں ادا کریں گے تو ڈبل ثواب ہوگا، ایک صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب اور دوسرا ثواب ہوگا آپ کو صدقہ جاریہ کا۔ اللہ تعالی ہمارے وطن کی حفاظت فرمائیں،
ہمارے شہروں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان و رزق کی حفاظت فرمائیں. سب کہہ دیجیے آمین. 5 منٹ بقایا ہے، تمام ساتھی درود پڑھیں اور دعا کے تشریف ہو جائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ